الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ نے گزشتہ آیات میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور اہل ایمان تمام لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، نماز آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھتے رہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ہر بری جگہ، ہر گندی بات سے بچتے رہیں گے۔ ایک حکم یہ بھی تھا کہ آپ قرآن کے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں، یعنی آپ خود بھی دیندار بنیں اور آپ سے امت کو دین کا فائدہ پہنچے۔ ہر اہل ایمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ جب آپ دین کا کام کریں گے تو جھگڑنے والے آپ سے آ کر جھگڑیں گے۔ چونکہ مکہ کا زمانہ تھا، ابتدائی دور تھا، اہل مکہ نے آپ کو تنگ کر رکھا تھا، لہذا ہجرت کا حکم ہوا حبشہ کی طرف۔ وہاں کے باشندے نصارہ تھے، اہل کتاب تھے۔ جب حکم ہوا کہ آپ دین کے پیغام کو ہر کس و ناکس تک پہنچائیں، اہل کتاب ہوں، مشرک ہوں، لہذا جب اللہ کا پیغام پہنچایا جائے گا تو وہ لوگ بدکیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب آپ نصارہ کے پاس، اہل کتاب کے پاس جائیں خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے، تو دیکھو اگر وہ لوگ جھگڑے پر آمادہ ہو جائیں تو حد سے آگے مت بڑھنا تم لوگ۔ یعنی حد سے آگے بڑھنے کی بات یہ ہے کہ اہل کتاب بھی، یہود و نصارہ بھی کتاب والے ہیں، ان کو، ان کے پیغمبر کو اللہ نے کتاب دی اور وہ اپنے زمانے میں برحق کتاب تھی، لہذا اگر ان سے بحث و مناظرہ کی بات پیش آئے تو ان کی کتاب کو قبول کرنا اور کہنا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے جو آپ کے رسول یا جو حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، اور ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو فریق مخالف سامنے والے سے بات کرنی ہے اور وہ گمراہ ہے تو اس پہلو کو پہلے ذکر کیا جائے گا جس پر اتفاق ہے۔ اتفاق تھا اس بات پر کہ جو تمہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی نصارہ کو، وہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، لہذا اگر بحث و تکرار کی بات پیش آئے
تو اختلافی بات کو نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ اتفاقی بات کو جس پر سب کا اتفاق ہو۔ چنانچہ مسلمانوں کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ یہود و نصارہ کو جو اللہ نے کتابیں دیں ان کے زمانے میں وہ بالکل برحق تھی، اگرچہ آج کے دور میں ان لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی ہے، لیکن حضرت موسیٰ پر جو کتاب اتری تھی ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو دین کے کام کرنے میں آپ جب پہنچائیں گے دین کا کام لوگوں تک تو سامنے والا بدکے گا، لیکن آپ کو بدکنا نہیں ہے، اتفاقی باتوں پر گفتگو کریں اور گفتگو کا انداز یہ اختیار کریں کہ اس کے اندر کسی طرح کی جھگڑے کی نوبت نہ آئے اور کہیں کہ ہمارا تو تمہاری بھی کتاب پر ایمان ہے، یعنی نصارہ کی کتاب پر جو اس زمانے میں نازل ہوئی تھی اس پر ایمان ہے، یہود کی کتاب جو اس زمانے میں ان کے نبی پر نازل ہوئی تھی اس پر ایمان ہے۔ یہ اللہ نے اہل ایمان کو ایک تبلیغ کا انداز سکھلایا کہ دیکھو فریق مخالف سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ بحث و مباحثے کا جو مہذب طریقہ ہو، اتفاقی باتوں پر گفتگو کرنے کا جو انداز ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور پھر کوئی بھی اللہ کا پیغام پہنچانے سے پہلے اس پر عمل کرو، عمل کے بعد اگر اللہ کا کوئی حکم پہنچایا جائے گا تو اس کے اندر اثر ہوگا۔ یہاں آیات میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، گویا کہ اگر فریق مخالف سے بات کی جائے گی اور وہ کوئی ایسا جھگڑے کا طریقہ اختیار کرے تو ایک مبلغ کو، اللہ کی بات کرنے والے کو جھگڑا زیب نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور مسلمانوں اہل کتاب سے بحث نہ کرو۔ اہل کتاب سے مراد وہ تمام قومیں جن کو اللہ نے کتاب دی ہے ان کی ہدایت کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یعنی اگر گفتگو کرنے کی بات پیش آئے تو پہلے اپنی گفتگو کے انداز کو اور طریقے کو اچھا کرو، البتہ ان میں سے جو زیادتی کریں ان کی بات اور ہے، اور ان سے یہ کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن، اور ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو تم پر نازل کی گئی تھی، یعنی تورات و زبور و انجیل، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ گویا کہ اتفاقی باتوں پر بحث کا آغاز ہونا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اس لیے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان بت پرستوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ سبحان اللہ۔